بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موضوع گفتگو تھا کہ عقیدہ انسان کی عملی زندگی پر کیا کیا تاثیر چھوڑتا ہے۔ ایک دو پہلو ہم نے ذکر کیا ہے، آج جو چیز ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی عقائد انسان کو عمل میں توحید سکھاتے ہیں، توحید عملی، یعنی اس کا ہر کام وہ اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی اور طاقت کی طرف نہیں جاتا ہے، یعنی وہ کسی اور بندے کی بات مانتا ہے لیکن تب مانتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ ٹکرا رہا ہو، تو اپنے ہر کام میں دیکھتا ہے کہ اللہ کے آرڈر سے ٹکراتا تو نہیں، اگر ٹکرا رہا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، چاہے جتنی بڑی طاقت اور جتنی بڑی ہستی کہنے والی ہو۔ چونکہ اسلامی عقیدے کے مطابق انسان کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق، اس کا محیی، اس کا ممیت، وہ ایک ہی ذات ہے، کسی اور کے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہر قسم کا نفع، ہر قسم کا نقصان صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، جب تک اس کا اذن نہ ہو تو کوئی کسی کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے انسان اپنے تمام اعمال میں صرف اس ذات کے امر کی پیروی کرتا ہے، صرف اسی کو جھکتا ہے اور صرف اسی کی عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ باقی ہر چیز کو اس کی مخلوق سمجھتا ہے، اس کے سامنے مجبور سمجھتا ہے، اس کے سامنے عاجز سمجھتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یونس میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اللہ نقصان دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر تجھے کوئی بھلائی اللہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل عطا کرتا ہے اور بخشش اور کرنے والا رحیم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا آدمی اپنے ہر کام سے ایک ہی ہدف تلاش کرتا ہے اور وہ اس کے خالق کی خوشنودی اور اس کی رضا ہے، یعنی اس کی تمام زندگی اور تمام اعمال و حرکات اس چیز کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں کہ محور توحید ہے، چاہے اس کے اس عمل سے کوئی اور راضی ہو یا ناراض ہو، اس چیز کی اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے جو ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، وہ تمہارے لیے اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر وہ مومن ہے تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ انہیں راضی رکھے۔ تو کچھ لوگوں کی مذمت کی کہ وہ اوروں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ تو صاحب عقیدہ یہ جو زیادہ حق ہے اسی پر عمل کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھے، یہ تو ہے یہ عقیدہ رکھنے والا۔ اور جب یہ عقیدہ رکھنا انسان رکھ لے تو کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتا ہے، ہر کسی قوت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس مطلب کو یوں بیان کیا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کتنی خوبصورت بات کی کہ اگر انسان یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ ہر قوت کے سامنے خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے، اس کی خوشامد شروع کر دیتا ہے، ہر طاقت کے سامنے جھکتا ہے۔ انسان اس عقیدے کے بغیر تو اس کی یہ حالت تھی کہ وہ طرح طرح کی چیزوں کا پجاری تھا، طبیعت نیچر کا پجاری تھا، وہ سورج کی پوجا کر رہا ہے کہیں تو کہیں چاند کی، چونکہ یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ یہ انسان کو نفع بھی دے سکتے ہیں اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، شرور زمان اور قدرتی آفات سے یہ بچا سکتے ہیں ہمیں،
کہیں پر آگ کی پرستش کر رہا تھا کہ آگ زیادہ فائدہ دیتی ہے، انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، کہیں پہاڑوں پر نذرانے چڑھانے جا رہا تھا کہ زلزلوں سے اس طرح انسان محفوظ رہتا ہے. اس طرح کے کئی ایک توہمات کا انسان قیدی ہو کر رہ گیا تھا. اچھا، بہت ساری خرافات کی پوجا کر رہا تھا، ہر دوسری چوتھی چیز سے بری فار لے رہا تھا اور اپنے کام چھوڑ دیتا تھا. بس جاتے ہوئے پرندہ اگر بائیں گزر گیا ہے تو کام ہو جائے گا، اگر بائیں گزر گیا ہے تو کام نہیں ہوگا، دائیں گزرا ہے تو کام ہو جائے گا. لہٰذا کام کو چھوڑ دیا اس لیے کہ جی وہ پرندہ بائیں طرف گزر گیا. مثلا یہ ایک مثال ہے، ورنہ سینکڑوں مثالیں ہیں تمام معاشروں میں. بلی سامنے سے گزر گئی ہے تو یہ ہو جائے گا، کتا گزر گیا ہے تو یہ ہو جائے گا، فلاں 13 نمبر مثلا وہ آپ کا ہو گیا ہے کسی چیز میں تو آپ کا کام نہیں ہوگا، 13 نمبر نہ لے، 13 نمبر کرسی پہ نہ بیٹھے، 13 نمبر ٹوکن نہ لے. مثلا نمکدانی گر گئی ہے سفرے پہ تو کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے. عجیب عجیب طرح اور خرافات اور اس طرح کی چیزیں جو ہے ان سے ڈرا ہوا اور سہما ہوا انسان ان سے خوف زدہ ہے، گویا کہ ان کی پوجا کر رہا ہے. ستاروں سے فال لیتے تھے، ابھی آپ کا ستارہ ہے ابھی نہیں ہے، آپ کے حق میں ہے آپ کے حق میں نہیں ہے. نجومی خدا بنے بیٹھے تھے، طرح طرح کی وہ خبریں دیتے تھے کہ جی آپ کا ستارہ ایسا ہے اور ویسا ہے. ان کو ایک بڑا مقام اور عظمت ملی ہوئی تھی. یہ تو اللہ کا شکر ہے، اسلامی عقائد کی تاثیر تھی کہ انسان جو ہے وہ ان غلامی کی زنجیروں سے جو ہے وہ آزاد ہوا، اور اسلام نے اسے توحید کا درس پڑھا کر موحد بنا دیا. اس بات کا یقین دلوایا کہ باقی تمام مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے خلق کیے گئے، ان سے نہ ڈرے، پہاڑ ہوں، چاند ستارے ہوں، سورج ہو، صرف اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو یعنی اپنے گناہوں سے ڈرو. اگر گناہ بڑھتے گئے تو یہی خدمات والی چیزیں آفت بنتی جائے گی. سورج گرمی بڑھاتا چلے جائے گا، پہاڑوں میں زلزلے زیادہ آتے جائیں گے، سمندروں میں جو ہے وہ بارشیں ان کے بخارات سے بڑھتی جائے گی، عذاب کی شکل بن جائے گی. اور اگر اللہ کی سے ڈرتے ہو، اطاعت کرتے ہو، گناہوں سے بچاتے ہو تو یہی چیزیں تمہاری نعمت بن جائے گی، رحمت بن جائے گی. یہ درس دیا کہ صرف اللہ سے ڈرو، اپنے گناہوں سے ڈرو، باقی تمام چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فصلت میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن، سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں. یہ اللہ کی مخلوقات ہے، نشانی ہے، یہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی خود. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں خلق کیا ہے. اگر تم عبادت گزار ہو تو ان کے بھی خالق جو ہے اس کا حق ہے سجدہ، نہ کہ ان چیزوں کا سجدہ ہے. ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان سے اگر زیادہ فائدہ اٹھانا ہے تو اللہ سے ڈرو، عبادت کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو، یہی چیزیں تمہیں فائدہ زیادہ پہنچانے لگ جائے گی. سورہ ہود میں ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا. دیکھیں وہی بادل، موسمی بارشیں ہوگی، زیادہ بارشیں ہوگی، قحط ختم ہو جائے گا. مغفرت مانگو، توبہ کرو. اور کیا ہوگا بارش کے علاوہ؟ اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، یعنی اولادیں زیادہ ہوگی، بھائی زیادہ ہوں گے، جتنا تم چاہو گے قبیلہ بڑا ہوگا. اور مجرم بن کر منہ نہ پھیرو. تو یہ تعلیم دی کہ صرف اپنے کردار کو سنبھالو، اپنا تزکیہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کسی اور سے نہ ڈرو، تمام تر طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح نجومیوں کے دھوکوں سے جان چھڑائی اور بتایا کہ علم غیب صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. جھوٹ بولتے ہیں نجومی کہ ہم علم غیب جانتے ہیں، صرف اللہ جانتا ہے، یا جیسا اپنے ولی کو کسی غیب کی خبر دے دے اس کو پتہ ہوتا ہے. نجومی صرف اندازے اور تکے لگاتے ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے کہا کہ اس وقت اگر آپ
جنگ کے لیے چلے گئے نا خوارج کے ساتھ، تو علم نجوم کے مطابق آپ کو نقصان ہوگا، یعنی ابھی تک وہ جاہلیت والی کچھ چیزیں تھی، تو آپ نے جواب میں فرمایا اتظعم انک تہدی الی الساعة التي من سار فیہا صرف عنہ السوء، کیا تو گمان کرتا ہے کہ تو اس وقت کا بتا سکتا ہے کہ جس میں جانے والے یعنی جنگ کے لیے نکلنے والے کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ تو بتا سکتا ہے یہ؟ اور اس وقت سے ڈراتا ہے جس میں جانے والے کو نقصان ہوگا؟ فمن صدق بہذا فقد کذب القرآن، جس نے تیری تصدیق کی اس نے قرآن کو جھٹلایا، اور محبوب چیز کو پانے اور مکروہ چیز کو روکنے میں اللہ کا محتاج نہ رہا۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں، اگر نجومی کی باتوں پہ اس کو یقین آتا ہے تو۔ اور اپنی اس بات سے امام نے فرمایا وَتَبْتَغِي مِنْ قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ يُوَلِّيكَ الْحَمْدَ دُونَ رَبِّهِ، اور تو اپنی اس بات سے یہی چاہتا ہے نا کہ تیرے قول پر عمل کرنے والا اپنے رب کی بجائے تیری حمد و ثنا کرے، کیونکہ تیرے گمان کے مطابق تو نے اسے وقت کی رہنمائی دی ہے، اس وقت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جس میں اس نے فائدے کو پا لیا ہے اور وہ نقصان سے بچ گیا ہے، چونکہ تو نے رہنمائی دی تھی تو تیری تعریف کرے، اللہ کی تعریف کی پھر ضرورت نہیں ہے، یہی چاہتا ہے۔ اس کے یہ بات کرنے کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوا، فرمایا کہ ایھا الناس ایاکم وتعلم النجوم الا ما یہتدی بہ فی بر او بحر فانها تدعو الی الکہانہ والمنجم کالکاہن والکاہن کالساحر والساحر کالکافر والکافر فی النار سیروا علی اسم اللہ۔ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے لوگو، اس سے زیادہ علم نجوم ہرگز نہ سیکھو کہ جس سے تمہیں خشکی اور سمندر میں جس سے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، بس راستے تعین کرنے کے لیے اتنا نجوم سیکھو۔ تو اس دور میں سمندر وغیرہ میں زیادہ تر اور خشکی میں بھی کہ یہ ستارہ اگر مثلا اس کاندھے پہ ہے تو یہ فلاں جہت بنتی ہے، یہ ستارہ اگر بائیں کاندھے پہ آ رہا ہے تو یہ پھر یہ جہت بنتی ہے، راستے معین کرتے تھے۔ اس سے زیادہ نہ سیکھو، کیوں؟ کیونکہ یہ علم نجوم سیکھنا تجھے کہانہ کی طرف لے جائے گا۔ کہانہ یعنی غیب کی خبر دینا، کیونکہ نجومی کاہن ہے، غیر کی خبریں دیتا ہے، یعنی کاہن کی طرح ہے، اور کاہن جادوگر کی طرح ہوتا ہے، اور جادوگر کافر کی طرح ہوتا ہے، اور کافر جہنم میں ہوگا۔ یہ بات ختم کی، کہا لہٰذا اللہ کا نام لو اور چل پڑو، چھوڑو اس کی بات کو۔ تو اس طرح جو ہے ریجیکٹ کر دیا اس طرح کی خرافات کو، اس طرح کے توہمات کو ختم کر دیا، اللہ پہ توکل کرو اور چل پڑو۔ لہٰذا اسلامی عقیدہ انسان کو بجز خدا تعالی، سوائے خدا تعالی کے تمام طاقتوں کی عبودیت سے نجات دلاتا ہے، یہ اثر ہے، اور ایک خدا کا پرستار بناتا ہے۔ ورنہ تو انسانی تاریخ دوسری چیزوں کے علاوہ خود انسانوں کی غلامی سے بھری پڑی ہے، کہ انسان کی عبادت کرتا تھا۔ فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، اسی طرح قیصر روم اور کسریٰ فارس جیسے سلاطین اور بادشاہ جن کا نام سن کر عرب خوفزدہ ہو جاتے تھے، جن کی اطاعت مطلقہ کے قصے انہیں مرعوب کر دیتے تھے، لیکن وہی لوگ، وہی عرب، جب اسلامی عقیدہ دل میں اترتا ہے، صرف کہ جو اتنی بڑی طاقتوں سے پہلے ڈر رہے تھے، ایک خدا کا خوف ان کے دل میں بیٹھا، صرف ایک خدا کی اطاعت کا انہوں نے سوچا اور دم بھرا، تو اس کے بعد وہ کسی طاقت سے وہ خوف زدہ نہیں رہے، اپنی کم ساز و سامانی کے باوجود ہر طاقت سے ٹکر لینے کو تیار ہو گئے۔ تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ ظالم و جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ دیا جائے، تو پھر فرعون جیسے طاغوت کے سامنے بھرے دربار میں اس کی حکومت اور بادشاہت کو للکارتے ہوئے حق کا اعلان کر دیتا ہے صاحب عقیدہ۔ جبکہ اس عقیدہ سے خالی انسان اپنے ہاتھوں، کتنا فرق دیکھیں،
وہاں بڑی سے بڑی طاقت اللہ کے علاوہ اس کے سامنے نہیں جھک رہا، اس کی خدمت نہیں کر رہا، اس کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا. لیکن دوسری طرف والا انسان دیکھے جو اس عقیدے سے خالی ہے، اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے بتوں کو اپنا خدا مان بیٹھا ہے، ان کے سامنے سر سجدے میں رکھ رہا ہے، اپنی مخلوق، اپنے ہاتھ کا بنا ہوا بت. تو یہ عقیدہ یہ ہے جو انسان کو ایک خدا کے علاوہ سب طاقتوں سے مستغنی اور بے پرواہ کرتا ہے، یا یوں کہیں ہر خدائی دعویٰ کرنے والے کے آگے جھکنے سے بچاتا ہے. لہٰذا ایک سچا مسلمان نہ تو رزق و روزی کے لالچ میں آ کر کسی کی غلامی کرتا ہے، نہ موت کے خوف سے ایسا کرتا ہے، چونکہ وہ موت و حیات اور روزی و صحت سب کچھ اپنے رب کے ہاتھ میں سمجھتا ہے. تو پھر کیوں کسی کے سامنے جھکے؟ ضرورت کیا ہے پھر اس کو؟ اور کتنا ہی یہ عظیم انسان ہے جس نے اپنے اس رتبہ کی حفاظت کی ہے کہ جو اس کے خالق نے اسے عطا کیا تھا. کون سا؟ کہ جیسے اللہ نے اسے آزاد خلق کیا تھا ویسا ہی وہ غلامی سے آزاد رہا. جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین فرماتے ہیں انتہائی خوبصورت انداز میں کہ یا ایھا الناس ان آدم لم یلد عبدا ولا امۃ وان الناس کلھم احرار، کہ اے لوگو، آدم نے تو کوئی غلام نہیں جنا تھا، کوئی کنیز نہیں جنی تھی، ہم سب آدم کی اولاد ہیں. انہوں نے تو انسان جنا تھا، بلکہ تمام لوگ آزاد ہیں. تو عظیم انسان ہے جو اپنی آزادی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے صرف رب کی عبادت کرتا ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں جھکتا. اسی لیے جناب یوسف نے اپنے ساتھ جو قید میں موجود شرک کرنے والے قیدی تھے، بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، ان سے کہا تھا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. سوچ کر بتاؤ، اپنی فطرت میں، اپنے عقل سے، اپنی ضمیر سے پوچھ کر بتاؤ اے میرے قیدی ساتھیوں، کیا متفرق رب بہتر ہے بہت سارے، یا وہ واحد رب بہتر ہے جو قہار ہے؟ وہ اللہ جو قہار ہے وہ بہتر ہے. اسلامی عقیدہ انسان کو صرف اپنے رب کی غلامی سکھاتا ہے، جس کی غلامی کرنا انسان کے لیے فخر ہے، باعث عزت ہے، جس پر رسول خدا کو ناز تھا کہ میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں. مولا علی علیہ السلام جس کی عبادت پر فخر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، کہ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے میرا اللہ کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تجھ جیسی ذات میرا رب ہے، کوئی اور مخلوق اور عاجز مخلوق اور فنا ہونے والی مخلوق میرا رب نہیں ہے. تو یہ عقیدے کی تاثیر ہے کہ وہ انسان کو ہر غلامی سے آزاد کر کے پوری اس کی زندگی، اس کی تمام حرکات کو اللہ کے لیے کر دیتا ہے. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.